آپ لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں نا؟ تو پولیٹیکل سائنس میں آپ کو فرسٹ ایئر میں ایک پیپر ہے جس کو پڑھنا ہے. اس پیپر کا نام ہے نیشنل موومنٹ، ہے نا. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قومی تحریک، ہے نا. قومی تحریک ہندی میں بولتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے ہندی میں راشٹریہ آندولن. اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو ہسٹری کی چیز ہے نا. یہ تو بہت پہلے گزر گئی. ہم تو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کیوں پڑھیں اس کو؟ تو یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ پولیٹیکل سائنس جو ہیں، سیاسیات جو ہیں، یہ کیا پڑھائی کرتے ہیں یا کن کے بارے میں یہ مطالعہ کرتے ہیں؟ یہ مطالعہ کرتے ہیں معاشرے کے بارے میں، یہ مطالعہ کرتے ہیں عوام کے بارے میں، یہ مطالعہ کرتے ہیں آپ کو حکومت کے بارے میں، یہ مطالعہ کرتے ہیں ہماری سیاسی جو ڈھانچے ہیں، ہمارا جو نظام ہے، کس طرح کی جمہوریت ہے ہمارے یہاں، ہمارے کیا حقوق ہیں، شہریوں کو کیا حقوق ملے ہیں، ہے نا. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو آپ سوچیں گے کہ یہ جو قومی تحریک ہے یہ تو بھارت کو آزادی 1947 میں مل گئی، تو اس میں تو پڑھائی 1947 سے پہلے کی ہوگی. اور ہمارے ملک میں عام انتخابات جو ہیں وہ 1952 میں ہوئے. پہلے وزیر اعظم ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو تھے. تو بہت عرصہ گزر گیا. تو پولیٹیکل سائنس میں جنرلی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ حکومت، شہریت، حقوق، عوام، سیاسی نظام، انتظامیہ، اس کے بارے میں پڑھتے. پھر یہ قومی تحریک کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہے نا. تو سب سے پہلی بات آپ جان لیجئے کہ جس طرح سے ایک مکان کو، ایک گھر کو مرمت کرنے کے لیے یا اس گھر کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، آپ کو گھر کی بنیاد کو بھی سمجھنا پڑیں گے. اگر اس بلڈنگ کو، اگر میں نے آپ کو بول دیا کہ آپ اس کو ریپیئر کرو، تو جب تک آپ اس کے فاؤنڈیشنز کو، اس کی بلڈنگ کو، اس کے بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو ریپیئر کرنے آئیں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اسی طرح جو ہمارا جو ملک ہے، ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے، اس کے اندر جو 1947 کے بعد سے آزادی ملنے کے بعد جو جمہوری سسٹم جو آیا، جو ڈیموکریسی آیا، اس کی جو بنیاد ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھارت کی جو قومی تحریک ہے اس میں اس کی بنیاد ہے. اگر آپ قومی تحریک کو نہیں سمجھیں گے تو آج کل جو بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے، یا ہمارا آئین جو ہے، یا ہمارے جو سیاسی ڈھانچے ہیں، اس کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے اچھی طرح سے. اب مثال کے طور پہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے جب آزاد ہوا تو ہم چاہتے تو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی لا سکتے تھے، ہے نا. ہم چاہتے تو یہاں الیکشنز بھی نہیں کراتے. ہم چاہتے تو ایک مذہب کے لوگوں کو حقوق دے دیتے اور باقی مذہب کے لوگوں کو حقوق نہیں دیتے. ہم چاہتے تو مردوں کو سارے اختیارات دے دیتے اور خواتین سے سارے اختیارات جو ہوتے چھین لیتے، ہے نا. ہم چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کی آزادی نہیں دیتے. ہم چاہتے تو یہاں پہ لوگوں کو غلام بھی بنا سکتے تھے، لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے تھے. کوئی لیڈر بھی چاہ لیتا پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہماری قومی تحریک جو تھی، ہمارا جو راشٹریہ آندولن تھا، جو نیشنل موومنٹ تھا، یہ 200 سالوں کے دوران اس کی ایسی تحریک تھی، اس کی ایسی سپیڈ تھی، اس میں لوگوں نے اتنی طرح سے شرکت کی کہ جو لیڈران تھے ان کے پیچھے عوام تھی. اور لیڈران اگر چاہتے بھی کہ ہم جمہوریت کی جگہ کوئی اور سسٹم کو لائیں، لوگوں کی حق ماری کر لیں، تو عوام کیا کرتی؟ ان کو الٹ دیتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عوام کے جو ان کا جو موڈ تھا اس سے آپ الگ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں. تو ہماری قومی تحریک جو تھی اس کے اندر میں طاقت تھی. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارا آئین جو ہے اس میں ایک
اس میں ایک پرنسپل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیکولرزم. سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہوگی کسی بھی شہری کو دھرم کے آدھار پر، مذہب کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کرے گی. ریاست کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہوگا. ریاست تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھے گی، کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرے گی، ہے نا. ذات، دھرم، جنس، علاقے کے بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرے گی. تو یہ جو ہمارے آئین کے اندر میں جو سیکولرزم، جو اقدار اس کے اندر میں جو ڈالا گیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ راشٹریہ آندولن، یہ قومی تحریک کے دوران آیا، جب مہاتما گاندھی، علی برادرز، مولانا آزاد، ایسے جو حکمران، ایسے جو لیڈران تھے، اور بھی بہت سارے لوگ جن کا ہم نام نہیں لے پا رہے، ان لوگوں نے اکٹھا ایک اتحاد بنا کے آزادی کی لڑائی لڑی. تو وہاں پہ عوام کے بیچ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مذہبی لڑائیوں کو چھوڑ کر جو نو آباد کار، جو باہر سے آئے ہوئے انگریز تھے، جو ہمارے وسائل کو لوٹ رہے تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے اپنا حق لینے کے لیے، ان سے اپنی آزادی لینے کے لیے، اگر ہم ہندوستانی آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو ہم کیا لڑائی لڑ پائیں گے؟ تو اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دھرم کی لڑائی سے اوپر اٹھیں اور ہم سیکولرزم کو اپنائیں. ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہارا مذہبی عقائد، تمہاری دھارمک آستھا تمہارے گھر کی چیز ہے نا. جب ہم اپنے حق کے لیے آئیں گے تو ہم اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں لڑیں گے. جیسے آپ کے کلاس میں کوئی بچہ مسلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کلاس میں مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑتے ہیں نا، آپ اس اختلاف کے بارے میں بات نہیں کرتے. آپ کلاس کے اندر میں کیا ہیں؟ سب طلبہ ہیں، ہے نا، سب ایک اسٹوڈنٹس ہیں. تو اسی طرح سے ملک جب بن رہا تھا، یا ملک میں جب سیاسی ڈھانچہ جب آیا، تو اس دور میں ہم نے سیکولرزم کو اس لیے اپنایا کیونکہ یہ ہمارے قومی تحریک جو تھی، ہمارا جو نیشنل موومنٹ تھا، وہاں پہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کے اکٹھا ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی. اس لیے ہماری روایت سیکولرزم کی جب قومی تحریک میں تھی، تو آزادی ملنے کے بعد ہم سیکولرزم کو ترک کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے، ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی اجلاس کے بارے میں سنا ہوگا نا. آپ نے کانگریس کی اقتصادی پالیسی کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہاں پہ جیسے جیسے آزادی قریب آتی گئی، اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو اور دیگر لیڈروں نے کہا، سوشلسٹوں نے کہا کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوگا تو ہم اپنے ملک میں ایک ایسی معیشت لائیں گے جس معیشت میں غریبوں کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع ہوں گے. اور اس لیے جب ہمارا آئین بنا تو اس کے بعد ہماری جو ریاست بنی وہ ایک فلاحی ریاست بنی، ہے نا. ہم نے اس کو سرمایہ دارانہ ریاست نہیں بنایا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مالداروں کا ریاست ہوگا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ہم نے اس میں ویلفیئر، یعنی ہم نے ایک فلاحی ریاست کا تصور کیا. پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ راجہ مہاراجہ ہی، بادشاہ جو ہوتے تھے وہی ملک کی باغ ڈور سنبھالتے تھے، اور پھر ان کی جو اولاد ہوتی تھی، ان کے بال بچے ہوتے تھے، بعد میں وہی بادشاہ بنتے تھے، راجہ بنتے تھے، ہے نا. لیکن ہم نے تحریک آزادی کے دوران ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اب جب ہمارا ملک بنے گا تو ایک ریپبلکن سسٹم پہ بنے گا. ریپبلکن سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمارا ملک کے جو سب سے ٹاپ جو حکمران ہوں گے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے، وہ کبھی بھی وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کے والد صاحب ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے تو وہ بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں گے. نہیں، وہ ان کو عوام چن کے لائے گی. جیسے ہمارے یہاں جو راشٹرپتی ہیں، جو صدر جمہوریہ ہیں، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. تو محترمہ دروپدی مرمو جی جو ہیں وہ ہماری صدر جمہوریہ ہیں، تو وہ چن کے آئی ہیں، ان کا انتخاب ہوا ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے.
وہ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ وہ کسی کی بیٹی تھی، ہے نا. تو ہمارے یہاں ہماری جمہوریت میں کیا ہوا کہ ہم نے ریپبلکن سسٹم کو اپنایا. تو ہم نے ریپبلکن سسٹم کو اپنایا اور ہم نے ڈیموکریٹک سسٹم کو یہ اپنایا کہ حکومت وہی کرے گا جسے عوام چاہے گی، حکومت وہ نہیں کرے گا جسے عوام نہیں چاہیے. ابھی عام انتخابات ہو رہے ہیں، تو عام انتخابات میں عوام جسے چننا چاہیں گی وہی حکومت کی بات ڈور چلائے گا، اور جو پارٹی اقتدار میں ہے اگر اس کو عوام نے نکار دیا تو اسے گدی چھوڑنی پڑے گی کہ نہیں چھوڑنی پڑے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو قومی تحریک ہے اس کی جو لڑائی ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس کی جو لیگیسی ہے، اس کے جو اقدار ہیں، انہوں نے ہماری جو پالیٹی ہے، ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ جو ہے، ہمارا جو سیاسی نظام ہے، اس کو شیپ کرنے میں، اس کو شکل دینے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. یعنی اگر آپ سیاسیات کے طالب علم ہیں اور اگر آپ کو آزاد بھارت کی سیاسیات کو، پولیٹکس کو سمجھنا ہوگا تو آپ کو پیچھے بھی جا کے سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کے ساتھ چھوت چھات کیا جاتا تھا نا، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو ساتھ میں بیٹھنے سے کہتے تھے کہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، تو ان کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، ہے نا، ان کو مندروں میں پرویش نہیں کیا جاتا تھا، ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا تھا. تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ان کے لیے لڑائی لڑی. تو جب ان کے لیے لڑائی لڑی اور انہوں نے کہا کہ چھوت چھات کی جو بیماری ہے اس کو ختم کرو، کاسٹ سسٹم کو ختم کرو، سب کو برابری دو، اسی طرح سے جو خواتین کے خلاف جو غیر برابری پر مبنی جو ہمارا معاشرہ تھا ان کے لیے خواتین کی لڑائی بھی لڑی گئی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو مردوں کو بھی ووٹ دینے کا ادھیکار ہے اور عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا ادھیکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا ادھیکار نہیں ہے. جو جاب مرد بھی کر سکتے ہیں وہ جاب عورت بھی کر سکتے ہیں. جن کی تنخواہ مردوں کو ملے گی اتنی تنخواہ عورتوں کو ملے گی. عورت بھی صدر جمہوریہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں وزیر اعظم بھی اندرا گاندھی جی بنی ہوئی. تو عورت کو بھی برابر کے حقوق دیے گئے. جو پسماندہ طبقات تھے، جو کمزور طبقات تھے، جو دلت سے، جو آدیواسی تھے، جو اقلیت تھے، ان کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے راشٹریہ آندولن کو، قومی تحریک کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کے لیڈران کے سپیچز کو سنیں گے، ان کی لڑائیوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ہماری جو قومی تحریک ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس کے نشان، اس کے پاؤں کے نشان ہمارے تمام پولیٹیکل سسٹم پہ دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے ہیں. جب عورتیں ووٹ دینے کے لیے جب جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قومی تحریک میں عورتوں نے لڑائی لڑی. جب دلتوں کو برابر کا حقوق ملتا ہے تو آپ کو ہمیشہ بابا صاحب امبیڈکر کو یاد رکھنا چاہیے. جب ہندو مسلم یونٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ گاندھی جی اور مولانا آزاد کو یاد رکھنا چاہیے. جب آپ کو فلاحی ریاست اور سوشلزم کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ سوشلسٹ لیڈروں کو، بھگت سنگھ کو اور باقی لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قومی تحریک کو، راشٹریہ آندولن کو اچھے طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آپ کی سمجھداری بہتر ہوگی. آج کل بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں اقلیتوں کو بہت حقوق نہیں دیے جانے چاہیے، ان کے حقوق کو کچھ کم کر دو، ہے نا. تو اگر آپ کو راشٹریہ آندولن کی جانکاری ہے اور اگر آپ کو قومی تحریک کے بارے میں پورا علم ہے تو آپ ان کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ملک کو آگے بڑھانا ہے تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جائے. ایسی بات مولانا آزاد، ایسی بات مہاتما گاندھی جی نے کہی تھی. اور اسی لیے ہم انگریزی حکومت جیسی بڑی طاقت سے ہم نے مقابلہ کر کے ملک کو آزاد کیا. اور اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ دھرم اور مذہب کے نام پر بھید بھاؤ کیا اور ان کے دلوں میں کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ ارے ہمارے ساتھ یہاں سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، تو ہمارا جو قومی اتحاد جو ہے وہ کمزور ہوگا. اور جب قومی اتحاد کمزور ہوگا تو یہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہوگا. یعنی آپ کو اگر پوری جانکاری اگر قومی تحریک کی ہے تو آپ ایک اچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی بنیں گے، ایک آپ اچھے شہری بھی بنیں گے اور ایک اچھے پالیسی ساز بھی بنیں گے. اور آپ جہاں بھی رہیں گے سماج اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں ہمیں قومی تحریک کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ قومی تحریک کی جو وراثت ہے وہ ہر جگہ دکھ رہی ہے.
آپ کو बसीरत चाहिए। जिस दिन आप कौमी तहरीक को और मज़ीद पढ़ना शुरू करेंगे, आपको हर तरफ लगेगा कि नहीं, इसके तो निशान हर तरफ मौजूद हैं। जैसे तालीम आपको दी जा रही है, तालीम सबको दी जा रही है, इसका भी ना कहीं कौमी तहरीक से इसका लेना देना है। जब 1920 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, हमें एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए जो हमारे दिमाग को गुलामी की तरफ ना ले जाए, बल्कि हमें आज़ादी की तरफ ले जाए। हम अपने आप पर हिंदुस्तानी होने पे हम अपने आप को कमतर ना समझे, बल्कि हम भी दुनिया के जो तमाम जो लोग हैं उनके बराबर समझे। तो जो भी चीज़ आज हिंदुस्तान में हो रही है, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, उसके कहीं ना कहीं तार जो हैं वो कौमी तहरीक में हैं। और जो भी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरह के भी खतरात के बादल छा रहे हैं, जो लोग मान लीजिए जमहूरी अक़दार में यकीन नहीं रखते हैं, और जो लोग भी आवाम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गैर बराबरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अमीर और मालदार लोगों की तरफदारी कर रहे हैं और गरीब के मुखालिफ पॉलिसी बना रहे हैं, उनको भी आप सही दिशा सही समत दिखा सकती हैं अगर आपको कौमी तहरीक की जानकारी होगी। जब आप मौलाना आज़ाद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली ब्रदर्स, आपको भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े बड़े लीडरों की जीवनी, उनकी समाने उम्री, उनकी कारकर्दगी, उनकी तहरीकों को समझेंगे। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है कौमी तहरीक और नेशनल मूवमेंट है, ये आपके सिलेबस का बिल्कुल हिस्सा है। और एक और चीज़ याद रखिए जो मैं बार बार कहता हूँ, ये सोशोलॉजी में है, आप पॉलिटिकल साइंस में, अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारा शरीर जो है, नाक, कान, आँख, हार्ट, लीवर, वो सब एक साथ मिलके हमें जिंदा रखे हुए हैं, उसी तरह से तमाम उसलूब जो हैं, तमाम सब्जेक्ट्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। और जब हम सबको पढ़ेंगे तो हमारी समझदारी और बेहतर होगी। ठीक।